اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کہا 2 بجے تک آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، پھر شام کو ہاسٹل کی نگرانی بھی آپ کو کرنا ہے، رات بھی یہیں گزارنا ہے، ہم آپ کو 12,000 سیلری دیتے ہیں، آپ سے سارا کام لیں گے۔ ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی مجھے بخش دو، میں امام بھی ہوں اپنے محلے کی مسجد کا، میں ڈیلی آتا جاتا ہوں، میرا خیال کرو، میں رمضان میں اتنی محنت سے چندہ لاتا ہوں، میرا خیال کرو۔ کہا نہیں، کوئی خیال نہیں رکھا۔ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے مدرسوں کی مینجمنٹ کے اندر، اور ان پرائیویٹ پڑھانے والے غریب اساتذہ اور معلمین پر بڑا ظلم بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کو حد سے زیادہ دکھ نہ دو۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی، آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں کھیڑیا ہاٹ میں، ان کا مسجد کے امام ہیں، ان کے کمرے میں جاتا ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، شادی ہو چکی ہے، فیملی کو لے کے نہیں رہ سکتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل ہو جائے۔ امام صاحب کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ نہیں صاحب، امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے، ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچے والا ہے، بیوی سے دور رہے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے، اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو، تو مدرسے میں پڑھانے والے ان ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں، اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے، کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے، مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو، آپ جلسہ مت کراؤ۔ آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہوں، کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو، قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو، اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر، انڈیویجول طور پر آپ دیں تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے، جہالت ویسی ہی ہے، غربت ویسی ہی ہے، دین سے دوری ویسی ہی ہے، بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ
قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے. ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا.